أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان ان ناانصافیوں کا ذکر کل سے شروع ہوا ہے جو آل رسول کے ساتھ ہوئی. چنانچہ کل کی مجلس رسول کی پارہ جگر اور آپ کی صاحبزادی جناب معصوم عالم کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا. آج مجھے ان مسائل کو چھیڑنا ہے جن کا تعلق مولا علی کی ذات سے ہے. مولا علی اسلام کی تاریخ میں ایک معجزہ ہیں. علی معجزہ انسانیت کا نام ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں یہ میں بچوں کو سمجھا دوں. جو چیز عام طور سے نہ ہوتی ہو اور ہو وہ معجزہ ہے. سورج کبھی مغرب سے پلٹتا نہیں، اگر پلٹے تو معجزہ ہے. چاند کبھی بیچ سے دو ٹکڑے نہیں ہو جاتا، اگر ہو تو معجزہ ہے. دریا کبھی راستے نہیں بناتا کسی کے لیے، لیکن اگر بنا دے تو معجزہ ہے. دہکتی آگ میں کوئی ڈال دیا جائے تو آگ مروت نہیں کرتی، اگر آگ کسی کے لیے ٹھنڈی ہو جائے تو معجزہ ہے. جیسا آدمی آدم سے آج تک نہ پیدا ہوا ہو، اگر پیدا ہو جائے تو معجزہ ہے. اب سنیے، ذات اقدس مولا کائنات کے متعلق میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ وقت محدود اور فضائل لا محدود. تو کہاں سے بیان ہے؟ پہلا شرف جو ملا وہ یہ ملا کہ ولادت کعبے میں ہوئی. دنیا میں کسی کو نہ یہ عزت ملی ہے نہ یہ ملے گی کہ اس گوہر کا صدف کعبہ بنا.
یہ آبدار موتی ہمیں کعبے سے ملا جس کا نام علی تھا. ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور یہ ولادت جو ہوئی علی کی کعبے میں، یہ کعبے کی تمنا پہ ہوئی، علی کی تمنا پہ نہیں ہوئی، کعبے کی تمنا پہ ہوئی، علی کی تمنا پہ نہیں ہوئی. اس لیے کہ علی وہ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی تمنا کی نہیں. ہر ایک نے علی کی تمنا کی. علم کو علی کی تمنا کہ علی کو علم کی تمنا. اگر خیبر کے دن مانگنے جائیں تو علم کو علی کی، علی کو علم کی تمنا. اگر نعت علی پڑھ کے بلائے جائیں تو علی کو صلوات بھیج دیں محمد. جنت کو علی کی تمنا کہ علی کو جنت کی تمنا. اگر مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دینے جائیں تو علی کو تمنا. اگر وقت افطار سائل مانگ کے لے جائے تو جنت کو تمنا. علی کو ولایت کی تمنا کہ ولایت کو علی کی تمنا. اگر انگوٹھی سائل کو دینے جائیں تو ولایت کی تمنا. اگر ہاتھ سے اتار لے جائے تو ولایت کو علی کی تمنا. اب سنیے، ہر ایک آ جائے گا، سائل آ جائے گا، روٹیاں لینے والا آ جائے گا، علم آ جائے گا، انگشتری اتارنے والا آ جائے گا، گھر نہیں جائے گا. گھر چل کے نہیں جاتا کہیں. علی کو کعبے کی تمنا کہ کعبے کو علی کی تمنا. کس کو کس کی آرزو ہے؟ علی کو کعبے کی تمنا ہے یا کعبے کو علی کی تمنا ہے؟ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سن لیجئے. اگر بنت اسد دروازے سے جائیں اگر بنت اسد دروازے سے جائیں تو علی کو کعبے کی آرزو. اگر دیوار راستہ دے تو کعبے کو علی کی آرزو. ابھی مجلس شروع ہوئی ہے، ابھی مجھے مصائب نہیں پڑھنا ہے، مگر اس موقع کے اوپر ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا کہ وہ علی جنہوں نے کسی شے کی تمنا نہ کی، انہوں نے ایک بیٹے کی تمنا کی. اب سوچئے وہ بیٹا کتنا قیمتی ہوگا جس کی علی تمنا کریں. صلوات بھیج دیں سب مل کے محمد. اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، رسول اللہ کی گود میں پلے، رسول کے ساتھ ساتھ چلے. نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عربوں کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے کہ میں تو بچپن میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. بچپن ہمیشہ رسول کے ساتھ گزرا. بالکل کم سن تھے،
جب دعوت عشیرہ میں اعلان نصرت کیا، شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، جان بیچ کے تلواروں کے سائے میں، مدینے میں آئے تو ہر قدم نصرت رسول کرتے رہے۔ جب میدان میں لڑائیاں چھڑیں اور دشمنان اسلام تلواریں لے کے رسول کے خلاف آئے تو بدر میں نصرت رسول کرنے والے علی تھے۔ احد میں جب لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا تو رسول کی جان بچانے والے علی تھے۔ خندق میں جب بدتمیزی کر رہا تھا عمرو خیمہ رسول میں نیزے چبھو کے تو اس کو جا کے جواب دینے والے علی تھے۔ اور خیبر میں جب اسلامی لشکر دشواریوں میں تھا تو باب خیبر کو فتح کرنے والے علی تھے۔ تو اسلامی لڑائیوں میں علی۔ اب آئیے جب قرآن نازل ہوا تو آیہ تطہیر میں علی، آیہ ولایت میں علی، آیہ استخلاف میں علی، آیہ نجوہ میں علی، آیہ مودت میں علی، سورہ دہر میں علی، آیہ غدیر میں علی۔ جب حدیثوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حدیث طیر میں علی، حدیث منزلت میں علی، حدیث نور میں علی، حدیث باب میں علی، حدیث سفینہ میں علی۔ جب فضیلتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو دوش رسول پہ علی، کعبے میں علی، غدیر کے منبر پہ علی، قاب قوسین و ادنیٰ پہ علی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ تمہید ہے، یہ علی تھے، رسول کے سگے چچاداد بھائی تھے، مگر 30 برس چھوٹے، 30 ایئرز چھوٹے تھے۔ تو 30 برس چھوٹا ہونا بالکل اولاد کی طرح رسول اللہ نے پالا، اپنی گودیوں میں پالا۔ رسول کی شادی کے بھی 5 برس بعد مولا علی پیدا ہوئے۔ اگر رسول کی شادی کے پہلے سال بیٹا پیدا ہوتا تو مولا علی سے 4 برس بڑا ہوتا۔ اولاد کی طرح پالا۔ اس کے بعد اپنی کائنات، اپنی بذات، اپنی بیٹی علی کو بیاہ دی۔ اب ٹھنڈے دل سے میں عالم اسلام سے ایک گزارش کروں گا کہ کسی نے علی کو خدا کہا، کسی نے بندہ کہا، کسی نے مولا کہا، کسی نے امام کہا، کسی نے خلیفہ کہا، کسی نے مشکل کشا کہا، کسی نے حاجت روا کہا، لیکن کم از کم اسلام کی تمام فرقوں کی معتبر کتابوں کی روشنی میں علی کی منیمم حیثیت طے کیجئے کہ کیا تھی۔ دیکھیے، غور کیجئے گا میری بات کو، ٹھنڈے دل سے سنیے، منیمم حیثیت طے کیجئے کہ کیا تھی۔ اس لیے کہ بہت سی چیزوں میں کنٹروورسی ہے، ان کا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، یا علی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، مشکل کشا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، وہ معصوم تھے کہ نہیں تھے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی منیمم حیثیت طے کیجئے، سب مانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اب میں ایک ایک چیز کہتا جاتا ہوں، آپ سنتے جائیے، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میں کہوں گا کہ ایمانداری سے سوچیے گا، اپنے ایمان کو دل میں رکھ کے۔ پہلی بات، علی مسلمان تھے کہ نہیں؟
منیمم کم سے کم. علی مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ تو ایک بات طے ہوئی کہ وہ مسلمان تھے. نمبر ایک، صحابی تھے کہ نہیں؟ جی، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ وہ صحابی مسلمان بھی تھے اور صحابی بھی تھے. رسول کے چچاداد بھائی تھے کہ نہیں؟ رشتہ دار تھے کہ نہیں؟ تو چچاداد بھائی بھی تھے. رسول کے داماد تھے کہ نہیں؟ رسول کے داماد بھی تھے. اچھا، پھر لوگوں نے ان کو رسول کا خلیفہ چنا کہ نہیں؟ چنا کہ نہیں؟ تو ان کا خلیفہ بھی تھے. تو علی کے پاس کم از کم یہ کوالیفیکیشنز تو ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ رسول کے کزن ہیں، وہ رسول کے داماد ہیں، وہ خلیفہ ہیں. یہ 5 صفتیں جو ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہ علی کی پنجتنی صفتیں خدا کو حاضر و ناظر جان کے میرے سوال کا جواب دیجئے کہ جو مسلمان کو برا کہے، صحابی کو برا کہے، رسول کے کزن کو برا کہے، رسول کے داماد کو برا کہے، رسول کے خلیفہ کو برا کہے، اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ اسلام کی تاریخ میں علی کا مسئلہ غور طلب ہے. دیکھیے، اس کے اندر لوگوں نے بہت ہوشیاری سے کام لیا اور مسائل کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دیا اور بحثیں اس پر چھڑ گئیں کہ کیا وہ مشکل کشا تھے؟ کیا یہ جائز ہے کہ کسی بندے کو مشکل کشا کہا جائے خدا کے ہوتے ہوئے؟ کیا یا علی کہنا جائز ہے؟ کیا ان کو معجز نما ماننا جائز ہے؟ ارے صاحب، وہ تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ خدا بنا دیتے ہیں اور وہ تو یہ کر دیتے ہیں. اب اس پر لڑائیاں ہونے لگیں اور آستینیں الٹی جانے لگیں اور ایک ثابت کر رہا ہے، دوسرا اس کی مخالفت کر رہا ہے، یہ آیت ہے اور وہ حدیث ہے اور یہ یوں ہے اور یہ یوں ہے. یہ مجمع کو ادھر بھڑکا دیا. اما یہ سب چھوڑو،
امام تھے کہ نہیں تھے، معصوم تھے کہ نہیں تھے، مشکل کشا تھے کہ نہیں تھے، حاجت روا تھے کہ نہیں تھے، معجز نما تھے کہ نہیں تھے، یہ سب معاملے چھوڑو، مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ یہ آپ کو معلوم ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ہسٹوریکل معاملہ ہے، یہ میرا آئیڈیا نہیں ہے، میں اپنی طرف خواہ کسی دوسرے کا آئیڈیا لے لوں، یہ غلط ہے۔ بنی امیہ نے 70 برس منبروں پر علی کو برا کہا، لیکن علی اس شخص کا نام ہے جس کو برا کہنے کے نتیجے میں بنی امیہ کشتی ڈوبنے لگی، تو ان کا ایک بادشاہ گزرا ہے عمر ابن عبدالعزیز۔ عمر ابن عبدالعزیز کو اس بات کا احساس ہوا کہ عداوت علی ہماری حکومت کا چراغ بجھا دے گی، لہذا اس نے اپنے دور حکومت میں اس سلسلے کو روکا کیوں کر؟ وہ دربار میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، انہوں نے کہا میں یہودی ہوں۔ اچھا تو کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ یہودی ہو تو کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا میں بادشاہ سلامت کی لڑکی سے شادی کرنے آیا ہوں، کیا رشتہ لے کے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ بادشاہ کی لڑکی کی شادی ہو جائے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ نہیں کہلاتا تھا، خلیفہ کہلاتا تھا۔ میں خلیفہ کی لڑکی سے شادی چاہتا ہوں، تو جو ان کے خواہاں بیٹھے تھے ان کی تھیوریوں بل پڑ گئے، یعنی دماغ صحیح ہے کہ نہیں، یہودی ہو کے خلیفۃ المسلمین کی بیٹی سے شادی کا پیغام لایا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ ہاں تو وہ بڑا ڈھیٹ نکلا، اس نے کہا میں تمہیں سیرت رسول پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں، تم بگڑ رہے ہو۔ کہا میں تو تمہیں سیرت رسول پر چلنے کی دعوت دے رہا ہوں، تم بگڑ رہے ہو۔ کیا سیرت رسول سے کیا مطلب؟ یہ سیرت رسول کی بات کیوں چھیڑ رہا ہے؟ کہا رسول نے اپنی بیٹی یہودی کو دی۔ تو کہنے کیا بک رہا ہے، کس یہودی کو دی؟ کہا علی کون تھے؟ کہا علی کون تھے؟ کہا علی یہودی کب تھے؟ کافی کیا تھے؟ کہا مسلمان تھے۔ کہا مسلمان تھے تم ان کو برا کیوں کہتے ہو؟ اس طرح یہ سلسلہ رکا ہے 70 برس کے بعد۔ سنا آپ نے؟ یہ عالم اسلام ہے، یہ صدر اول ہے، یہ صحابہ و تابعین کرام کا زمانہ ہے۔ سنیے، ایک ایک حرف کا ذمہ دار ہوں جو میری زبان سے نکل رہا ہے۔ علی کو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ جب تک زندہ رہے، جب تک دشمنوں سے ذات لڑتی رہی اور کوئی علی کو گرا نہ پایا۔
جب تک زندہ رہے، جب تک ذات لوٹتی رہی، اور کوئی علی کو گرا نہ پایا۔ بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان ایک سے ایک، مرحبا انتر، امر اور سب نہ جانے کون کون، سمجھے؟ کوئی علی کو گرا نہ پایا۔ جب تلوار لے کے نکلے، دشمن کا سر لیے ہوئے آئے۔ بلکہ اس زمانے میں لوگوں کی بہادری یہ بیان کی جاتی تھی کہ یہ علی کے سامنے سے بھاگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے میں بڈھا آدمی ہوں، اور میرے بچپن میں، یعنی میرے بچپن کا مطلب آج سے بہت پہلے ہیں، میرے بچپن میں تعلیم نہیں تھی زیادہ، اب ریشیو بہت بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ ہماری قوم کے حساب سے تعلیم ابھی بہت کم ہے۔ علی کے ماننے والوں کو علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، اور تعلیمی دنیا میں ہمیں مولا علی کا غلام ثابت کرنا چاہیے اپنے کو کہ ہم ان کے غلاموں میں ہیں، اس لیے ہماری تعلیم جو ہے وہ بہترین ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ تعلیم دلائیے، سمجھے آپ؟ لیکن بہرحال ہمارے بچپن میں جو آج تعلیم ہے اتنی بھی نہیں تھی۔ تو وہاں جہاں ہم رہتے تھے لکھنؤ میں، تو وہاں ایک فیشن یہ تھا کہ جب کسی لڑکے کی شادی باقی کا رکھا جاتا تھا کہیں، تو ان میں کوالیفیکیشن میں ایک چیز یہ بھی کہی جاتی تھی، یہ 10واں فیل ہیں۔ یعنی 10واں فیل ہیں کا مطلب یہ ہے کہ بالکل انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، بالکل جاہل مطلق نہیں ہے، 10واں فیل ہیں، مطلب وہاں تک گئے مگر پاس نہیں ہوا، فیل ہو گئے، مگر بہرحال کچھ تو پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ویسے ہی ایک گروہ وہ تھا علی کے زمانے میں جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ علی کے سامنے پڑ گئے تھے جنگ میں مگر بھاگ آئے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب تک ذات اقدس رہی، چاہے وہ جوانی کے معرکے ہوں، چاہے وہ جوانی کے معرکے ہوں، بدر احد، خیبر خندق، یا بڑھاپے کے معرکے ہوں، جمل، صفین، نہروان، کوئی علی کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ اور جب علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو آج لگ بھگ 1400 برس ہونے آتے ہیں، جوڑ لیجئے، 40 ہجری سے لے کے 1433، 40 ہجری سے 1433 میں سے 40 مائنس کر دیجئے، سمجھے؟ تو مولا علی کی شہادت کا حساب نکل آئے گا۔ تو یہ لگ بھگ 1400 برس سے علی کے فضائل لڑ رہے ہیں۔ اور جب ذات لڑتی تھی تو بڑے سے بڑے لشکر پہ علی چھا جاتے تھے۔
اور جب فضائل لڑے تو پورے عالم اسلام پر علی چھا گئے، اس لیے کہ اسلام میں 72 فرقے ہوں یا 73 فرقے ہوں یا جتنے بھی ہوں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بنیادی طور سے اسلام کے مسلمان جو ہیں، کلمہ گو جو ہیں، وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں۔ یا وہ مسلمان امامیہ فرقے سے بلانگ کرتے ہیں اور شیعہ کہلاتے ہیں، یا وہ مسلمان خلفاء کو مانتے ہیں اور سنی کہلاتے ہیں، یا وہ مسلمان پیروں اور صوفیوں کو مانتے ہیں اور صوفی کہلاتے ہیں۔ ان 3 حصوں کے اندر پورا اسلام ہے۔ اب بہت سے ٹکڑے شیعوں میں ہیں، وہ سب شیعہ کہلاتے ہیں، بہت سے ٹکڑے سنیوں میں ہیں، وہ سنی کہلاتے ہیں، بہت سے سلسلے صوفیوں میں ہیں، وہ سب صوفی کہلاتے ہیں، لیکن یہ 3 حصے ہیں مین، شیعہ، سنی، صوفی، تینوں میں علی ہیں۔ امام اول علی، پہلے امام علی، سنیوں کے خلیفہ چہارم علی، صوفیوں کے پیروں کے پیر اور ولیوں کے ولی علی۔ نہ تصوف بغیر علی کے تمام ہے، نہ شیعہ علی کے بغیر شیعہ ہے، نہ سنی علی کے بغیر سنی ہے۔ اب جو ممبروں پر بیٹھ کے داڑھیاں رکھ کے بتائیے، آپ ذرا سوچئے اس مسئلے پر اور غور فرمائیے کہ علی ہر سلسلے میں ہے، علی ہر سلسلے میں قابل احترام ہے۔ کسی شیعہ سے پوچھئے، وہ کہے گا ہماری روح و ایمان دل و جان ہے، ہم علی کو چھوڑ دیا تو نجات کہاں۔ کسی سنی سے پوچھئے تو کہے گا خلفائے راشدین میں ہیں، بھلا ان کے خلاف کون جا سکتا ہے۔ کسی صوفی سے پوچھئے، وہ کہتا ہے ہر پیر کے پیر علی ہیں، ہر ولی کے ولی علی ہیں، ہر بزرگ کے بزرگ علی ہیں، بھلا ان سے کون مخالفت کر سکتا ہے۔ اسلام میں یہی 3 گروہ ہیں، چوتھا گروہ ہے نہیں۔ اب جو لوگ علی کو برا کہہ رہے تھے، نہ شیعہ تھے
نہ سنی تھے نہ صوفی تھے. پہلے یہ تحقیق ہو کہ یہ تھے کون. دیکھیے ان سے یہ کہیے کہ اپنی آئی ڈی دکھاؤ. آئی ڈی دکھاؤ. یہ مسجد ہے, اس کے اندر مسلمان آئے گا. یہ مسجد ہے, اس کے اندر مسلمان آئے گا. یہاں گیٹ پہ آدمی کھڑے کر دیجئے کہ اپنی آئی ڈی دکھاؤ. ہم نے آئی ڈی دکھائی, ہم صوفی ہیں. کہا آئیے شاہ صاحب تشریف لائیے, مسجد میں جگہ ہے آپ کے لیے. کہا ہم کون ہیں؟ ان کا بھائی ہم سنی. آئیے آئیے, مسجد ہے, نماز پڑھیے. ہم کون ہیں؟ ان کا ہم شیعہ ہیں. آئیے. اب آپ کو آئی ڈی نہیں ہے, آئی ڈی نہیں ہے تو آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ پہلے اپنی آئی ڈی تو لائیے. ہمیں اعتراض نہیں ہے آپ کو بلانے میں اندر, مگر یہ مسجد ہے, نان مسلم نہیں آئے گا. یہاں تشریف لائیے تو آئی ڈی کے سمیت آئیے, سمجھے آپ. اور یہ 3 سگنیچر ویلڈ ہیں یہاں, سمجھے آپ. اس کے علاوہ نہیں ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. عزیزان گرامی, سوچنے کے قابل بات ہے. ٹھنڈے دل سے اپنی جگہ پر غور کیجئے کہ کیا علی کے ساتھ انصاف ہوا صدر اول اسلام میں؟ کیا علی کی شان میں جو گستاخیاں ہوئیں اور علی کی شان میں جو نازیبہ کلمات استعمال ہوئے اور نسلیں جوان ہوئیں دشمنی علی میں اور عداوتیں ڈیولپ ہوئیں دشمنی علی میں, تو کیا یہ اسلام کی خدمت تھی؟ کیا یہ دین سے محبت تھی؟ کیا یہ رسول کے میسج کا احترام تھا؟ یہ کیا چیز تھی جو ہوئی؟ اور 1-2 دن نہیں, منبروں کے اوپر علی کے خلاف کہا گیا, راویوں نے علی کے خلاف روایتیں گڑھیں, مورخین نے علی کے خلاف تاریخیں لکھیں, محدثین نے حدیثیں تیار کیں. یہاں تک کہ ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ جب علی کا نام لینا جرم تھا اور کہا جاتا تھا کہ ان کی گواہیاں نہ مانو جو علی کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرو جو علی کے لوگ ہیں. جو علی کی طرف رجحان جس کا ہو اس سے کوئی بات نہ رکھو, اس کو بالکل علیحدہ کر دو. آپ تاریخ پڑھیے, حالات معلوم کیجئے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولا علی کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور لوگوں نے کیا کہا. اب یہیں سے ہمارا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی کی وجہ سے جو رویہ امت نے کلمہ پڑھ کے علی کے ساتھ اختیار کیا, ہماری نظر میں تاریخ اسلام مشکوک ہو گئی. اس لیے کہ جو ایک مسلمان کو, صحابی کو, رسول کے کزن کو, رسول کے داماد کو اور رسول کے خلیفہ کو 4 پیسوں کے لیے برا کہہ دیں, وہ ہمارے ساتھ اسلام کے معاملے میں کیا انصاف کریں گے؟
آپ مجھے بتائیے، اور کیا مولا علی کا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اتنی زبردست مخالفت جھیلنے کے بعد علی عالم اسلام میں اسی جمال و کمال سے کھڑے ہیں؟ اور عزیزان گرامی، بعضی چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کے لیے عقل بشر حیران ہے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے، آج جب سے آڈیو ویڈیو ایجاد ہو گئے، مقررین کی عمریں بڑھ گئیں۔ جو لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں مگر ان کے آڈیو موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، ان کی تقریریں لوگ سن لیتے ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ایسے پڑھتے تھے۔ بعض بزرگ ذاکرین کے بہت کم آڈیو اور ویڈیو ہیں، کہتے ہیں علامہ رشید ترابی کے 2 صرف ویڈیو ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا اتنا، جب ان کی رحلت ہو گئی، لیکن بہرحال ہیں۔ ان کے پہلے والے جو تھے ان کے نہیں ہیں، حالانکہ ایک سے ایک پڑھنے والے گزرے، مگر ان کے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مقرر کی تقریر ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ جب سے آڈیو ویڈیو ایجاد ہو گیا، جب سے تھوڑی زندگی بڑھ گئی، لیکن اس کے پہلے ایک سے ایک لوگ ہمارے یہاں گزر گئے، لیکن آج ان کی تقریر کا کوئی نمونہ نہیں ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے منبر کوفہ پر جو مقرر بول رہا تھا اس کی تقریر پوری موجود ہے آج تک؟ اور عزیزان گرامی، ایک چیز اس کے اندر اور ہے، آئے آئے خدا کی قسم، عقل بشر حیران ہے کہ معاملے کیا ہے۔ میری مجلس کی تقریریں جو ہے کرتا ہوں یہاں، لوگ چھاپ دیتے ہیں، کئی کتابیں چھپ چکی ہیں۔ یہ حیدری کتب خانے میں اظہار صاحب اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، ہاں وہ چھاپ دیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو سننے میں آپ کے مزہ آتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ معلوم ہے کہ مقرر جب ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا طرز ادا، اس کا چہرہ، اس کے انداز، وہ ماحول جو سما باندھتا ہے، وہ کتاب پڑھنے میں نہیں ہے۔ یا علی سبحان اللہ، نہج البلاغہ وہی تازہ ہے جیسے صلوات پر محمد۔ یہ آپ، یہ منزل ہے، خدا کی قسم، یہ علی ہیں۔ اب پوری اسلام کی تاریخ پہلی صدی رسول اللہ کے بعد کی، پہلی صدی رسول اللہ کے بعد کی خطرے میں آ گئی۔ دیکھیے، روایتیں جو ہیں وہ سلسلہ ہے، زنجیر جیسے ہوتی ہے، ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے رسول اللہ سے سنا، اس نے دوسرے سے بیان کیا، وہ کڑی اس سے ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا شخص ہے جس نے اس سے سنا، وہ کڑی اس سے ملی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو سلسلہ روایت کہتے ہیں۔ سلسلہ عربی میں زنجیر کو کہتے ہیں۔ سلسلہ عربی لینگویج میں اگر آپ عربی ڈکشنری دیکھیے تو سلسلے کا لفظ جو آپ کو ملے گا اس میں، تو اس کے معنی ہے زنجیر کے، چین۔ تو روایت جو ہے وہ ایک چین سے آتی ہے، پہلے راوی نے رسول اللہ سنا، دوسرے نے اس سے روایت کی، تیسرے نے اس سے روایت کی، چوتھے نے اس سے روایت کی۔ یہ جھاڑ ٹنگا ہے بیچوں بیچ مسجد میں، بڑا زبردست اور بہت قیمتی جھاڑ ہے، بہت عمدہ ہے، پہلے نہیں تھا، یہ ہمارے سامنے ٹنگا ہے۔
یا اندر جا کے اس کے دیکھیے کھڑے ہو کے تو ایک زنجیر سے یہ ٹنگا ہوا ہے دیوار میں، اندر ایک چھت میں کنڈا لگا ہوا ہے اور اس کنڈے میں ایک چھوٹی زنجیر پڑی ہے، اس زنجیر میں یہ جھاڑ ٹنگا ہے. یہ وزنی بہت ہے، اس کا ویٹ بہت ہے، لیکن وہ کنڈے مضبوط ہیں، کڑیاں اس لیے ٹنگا ہوا ہے. اب اگر وہ پہلا کنڈا جو اس کڑے سے ملا ہے جو دیوار میں ہے کمزور ہو جائے تو خدا نہ کرے کیا ہوگا کہ جھاڑ نیچے آ جائے گا، تو جھاڑ تو ٹوٹے ہی ٹوٹے گا، جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی جائیں گے. دیکھیے ہمیں یہی ڈر ہے کہ اسلام کی جب پہلی کڑیاں کمزور ہو گئیں تو اگر یہ جھاڑ وہاں سے گرا تو اسلام تو جائے گا، نہ جانے کتنے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا. تو جب یہ سلسلہ کمزور ہو گیا تو ہم کس کا اعتبار کریں اور کس پر بھروسہ کریں؟ راویوں پر بھروسہ نہیں ہو سکتا، محدثوں پر بھروسہ نہیں ہو سکتا، سبھی تو بکے میں ہیں. اب سمجھے آپ ہمارے پاس امامت کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ اکیلا بچانے والا عصمت کا سلسلہ ہے جو اسلام کو صحیح منزل تک لے جاتا ہے. اس لیے کہ عزیزان گرامی، علی کی عداوت کا منظر آپ کو دکھا دوں اور آج کی مجلس تمام ہو جائے. پھر 2 مجلسیں رہیں گی، اس میں سب کچھ پڑھنا ہے. آج صرف اتنا پڑھنا ہے کہ جب حسین نے اپنے قاتلوں کے نرغے میں عصر عاشور کو جب طبل جنگی بج رہے تھے اور کربلا کے میدان میں شور برپا تھا تو عمر سعد کو اپنے سامنے بلایا تھا اور کہا میرے سامنے آ. وہ آیا سامنے، کہا جنگی بازی رکوا دے، مجھے تجھ سے بات کرنا ہے. تو اس نے جنگی بازی رکوا دی. کہا میدان میں جانوروں کا شور بہت ہے، ان کو چپ کر دے. تو اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے. کہا اچھا تو یہ میرے بس میں ہے. یہ کہہ کے انگشت شہادت سے اشارہ کیا. کربلا کے میدان میں سناٹا چھا گیا. اب حسین نے کہا یہ بتا دے مجھ سے لڑ کیوں رہا ہے؟ یہ صبح قیامت تک کی تاریخ بن رہی ہے، کیوں لڑ رہا ہے؟ تو وہ لعین اپنی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا. میری پوری آج کی تقریر ذہن میں رہے آپ کے. وہ رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا اور اس نے کہا یا حسین بغضاً لأبیک، اے حسین تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑ رہے ہیں. معلومہ کربلا میں جو قتل حسین کے لیے لشکر آیا تھا وہ دشمنی حیدر کرار میں آیا تھا. اب آپ سمجھیے کہ وہ لشکر کون سا لشکر تھا، اس کا مذہب پہچانیے. دشمنی حیدر کرار میں آیا تھا. تو اب غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ جو قتل حسین کے لیے لشکر آیا تھا اس کا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑ رہے ہیں. تو معلوم ہے یہ لشکر جو لاکھوں کا جمع ہے یہ دشمن حیدر کرار ہے. دشمن حیدر کرار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امام کا دشمن ہے، کسی کے خلیفہ کا دشمن ہے، کسی کے پیر کا دشمن ہے. تو اب اگر ہم اسے برا کہتے ہیں تو جو بگڑتا ہے وہ کون ہے؟
عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے کربلا میں حسین کے ساتھ ایک تصویر علی بھیجی جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، جلال میں، جمال میں حیدر کرار تھا۔ وہ علی جنہوں نے کچھ نہ مانگا، ایک بیٹے کی تمنا کی، اور اللہ نے ایسا بیٹا دیا جو چاند کہلایا۔ دنیا میں رواج ہے، یہ زبان ہے ہماری، لینگویج ہے، دعائیں دیتے ہیں اللہ چاند سا بیٹا دے، یا ان کو چاند سا بیٹا ملا، یہ بھی کہا جاتا ہے، مگر کسی کا بیٹا چاند سا ہوتا نہیں ہے، لیکن علی کو چاند سا بیٹا ملا جس کا لقب قمر بنی ہاشم ہو گیا، بنی ہاشم کا چاند۔ سکینہ کا سقا، زینب کے پردے کا محافظ، سیدانیوں کا دل قوی ہے، عباس زندہ ہے۔ کوئی بات بھی ہوئی، امام عالی مقام نے فرمایا عباس کو بلاؤ۔ عباس، علی کی آرزو، اور کیا کہنا اس بھائی کا، خدا کی قسم 14 معصومین کے بعد جو مرتبہ اس قوم کے دل میں حضرت عباس کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ آپ جانتے ہیں عباس کو یہ عزت کس نے دی ہے؟ یہ عزت اللہ نے دی۔ کیوں دی ہے؟ حسین کے بھائی تھے مگر کبھی بھائی کہا نہیں، جب کہا یہ کہا میں غلام ہوں۔ مشیت نے کہا اچھا عباس تو میرے امام کا غلام بن گیا، ہم تجھے کائنات کا آقا بنا دیں گے۔ تجھے کائنات کا آقا بنا دیں گے۔ لشکر حسینی کے علمدار، پوری فوج خاطر میں نہیں آ رہی ہے، اپنے چھوٹے سے لشکر کو صبح سے شام تک لاکھوں کے لشکر سے لڑوانے والے، روایت بتاتی ہے کہ اپنی چھوٹی سی فوج کی عمر بڑھاتے رہے۔ جب کوئی ناصر چاروں طرف سے گھر جاتا تھا دشمن میں اور ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ مار لیا جائے گا، تو عباس تاریخ بتاتی ہے کہ اپنا گھوڑا مہمیز کر کے اس گھیرے کو توڑ دیتے تھے، ادھر سے ادھر نکل جاتے تھے، اس کو نئی زندگی مل جاتی تھی۔ روایت بتاتی ہے کبھی کبھی اپنے پرچم کو ہوا میں لہراتے تھے، اور جب پرچم ہوا میں لہراتے تھے تو دشمن کی فوجوں میں اضطراب کی لہریں دوڑتی۔ عباس علی کا بیٹا، حسین کا بھائی، علمدار لشکر اسلام، ایسا علم بلند کیا کہ 1400 برس سے یہ علم بلند ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا، کہا آقا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حسین نے عباس کو اجازت نہیں دی۔ دیکھیے عباس کے پاس چند خصوصیتیں ایسی ہیں جو اور شہیدوں کو نہیں ملی۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک کو اجازت ملی تو ہر ایک کے دل کی حسرت نکل گئی۔ حبیب لڑ لیے، مسلم لڑ لیے، زہیر لڑ لیے، عباس کی حسرت دل کی گھٹ کے گھٹ، لڑ نہیں پائے، لڑ نہیں پائے۔ دوسری بات سنیے،
دوسری بات یہ ہے کہ 72 شہیدوں میں سے 70 شہیدوں کی میتیں آئیں، 2 میتیں نہ آئیں، ایک عباس کی میت نہ آئی، ایک حسین کی میت نہ آئی۔ عزیزو، یہ عزا کی رات ہے۔ ابھی 2-3 منٹ مصائب اور پڑھوں گا۔ جب کسی صورت سے اجازت نہ ملی تو سکینہ کی قیادت میں چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش، ارے پیاس، ارے پیاس، کہا بھیا جا رہے ہو تو پانی کی سبیل کرنا۔ سکینہ سے مشکیزہ لیا، دریا کا رخ کیا، ہاتھ میں نیزہ، مشق سکینہ، گھوڑے کی باگیں، علم سنبھالے ہوئے دریا میں اتر گئے۔ قربان جائیے اس کے جس نے لب تر نہ کیے۔ سکینہ کا مشکیزہ بھرا، دعا مانگیے یا اللہ یہ پانی پہنچ جائے۔ سکینہ کا مشکیزہ بھرا، لے کے چلے، لڑائی شروع ہوئی، دہنا ہاتھ کٹا، بائیں ہاتھ سے لڑے، بایاں ہاتھ کٹا، مشکیزے کو سینے۔ ادھر ایک تیر مشق سکینہ پر لگا، عباس کی طاقت نے جواب دیا، آواز دی بھیا میں نے جان فدا کی۔ حسین نے کمر پکڑ لی، ارے میرے بھیا، ارے عباس